یہ کہانی ایک ایسی انسان کی ہے جس نے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا سیکھا۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو صرف ایک نام نہیں ایک جذبہ ہے۔ یہ کہانی اس انسان کی ہے جس نے خواب نہیں دیکھے بلکہ خوابوں کے لیے جنگ لڑی۔ یہ ہے کہانی ارنستو چی گویرا کی، ایک ڈاکٹر، ایک سپاہی، ایک انقلابی، ایک نظریہ، ایک آگ۔ سن 1928 ارجنٹائن کے شہر روزاریو ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ بچہ آگے چل کر دنیا کے سب سے طاقتور انقلابی کرداروں میں شامل ہو جائے گا۔ نام رکھا جاتا ہے ارنستو۔ بچپن آسان نہیں، سانس کی بیماری، دمہ، سانس رک جائے، سینہ بھاری ہو جائے، مگر حوصلہ مضبوط، ارادہ لوہے کا۔ زندگی اسے کمزور بنانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ کمزور نہیں پڑتا۔ وہ خود کو تیار کرتا ہے، کتابوں سے دوستی، سوچ سے رشتہ اور انسانیت سے محبت۔ وقت گزرتا ہے، جوانی آتی ہے، مستقبل کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، لیکن یہ صرف ڈاکٹر نہیں، ایک حساس دل رکھنے والا انسان ہے۔ ایسا دل جو دوسروں کا درد دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ زندگی کا وہ لمحہ آتا ہے جو اس کی پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک طویل سفر پر نکلتا ہے، موٹر سائیکل، لمبی سڑکیں، پہاڑ، جنگلات، شہر، دیہات، سب کچھ۔ لیکن صرف منظر نہیں دیکھتا، زندگی دیکھتا ہے۔ وہ کسان دیکھتا ہے جو محنت کرتا ہے مگر بھوکا سوتا ہے۔ وہ مزدور دیکھتا ہے جو ساری زندگی کام کرتا ہے مگر پھر بھی اس کے بچوں کے قدموں میں جوتے نہیں۔ وہ بچے دیکھتا ہے جو مسکراہٹ کے حقدار ہیں مگر قسمت نے ان کے حصے میں آنسو لکھ دیے۔ اور اس لمحے چی کے دل میں ایک طوفان اٹھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، اگر دنیا میں اتنی ناانصافی ہے تو کیا میرا صرف ڈاکٹر ہونا کافی ہے یا مجھے نظام بدلنا ہوگا؟ یہی سوال اسے انقلاب کے راستے پر لے جاتا ہے۔ زندگی اسے لے جاتی ہے میکسیکو، اور یہاں وہ ملتا ہے اس شخصیت سے جس کے ساتھ مل کر وہ تاریخ بدل دیتا ہے۔ یہ شخصیت ہے فیڈرل کاسترو۔ دو نظریے ملتے ہیں، دو خواب جڑتے ہیں، ایک مقصد طے ہوتا ہے، کیوبا کو آزاد کرانا۔ کیوبا اس وقت ایک ظالم حکومت کے قبضے میں تھا، عوام تھک چکی تھی، حق چھن چکا تھا، آوازیں دبا دی گئی تھیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جہاں ظلم بڑھ جاتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی چی گویرا ضرور پیدا ہوتا ہے۔ پہاڑوں میں جنگ شروع ہوتی ہے، گولیاں، بارود، بھوک، تھکن، لیکن چی ہمت نہیں ہارتا۔ وہ صرف لڑتا نہیں، وہ اپنے زخمی ساتھیوں کا علاج بھی کرتا ہے، انہیں حوصلہ دیتا ہے، انہیں امید دیتا ہے۔ وہ صرف سپاہی نہیں، رہنما ہے، دوست ہے، سہارا ہے۔ وقت گزرتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ دن آتا ہے جب کیوبا بدل جاتا ہے، انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے، لوگ خوش، عوام آزاد، اور چی محض ایک ہیرو نہیں، ایک لیجنڈ بن جاتا ہے۔ وہ حکومت میں شامل ہوتا ہے، تعلیم کے نظام میں بہتری لاتا ہے، صحت کے شعبے میں اصلاحات کرتا ہے، غربت کے خلاف جنگ لڑتا ہے۔ لیکن چی ایک سیاستدان نہیں، وہ ایک مقصد ہے، وہ ایک دل ہے، اور اس دل میں ایک ہی آواز ہے، جہاں ظلم ہے وہاں لڑنا ہے۔ اسی لیے وہ کرسی چھوڑ دیتا ہے، عہدہ چھوڑ دیتا ہے، نام اور شہرت چھوڑ دیتا ہے، اور نکل جاتا ہے پھر ایک نئی جدوجہد کے لیے۔ پہلے افریقہ، پھر بولیویا۔ بولیویا وہ میدان ثابت ہوا جہاں چی کو تاریخ ایک سخت امتحان میں ڈالتی ہے۔ مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، راستے تنگ ہوتے جاتے ہیں، ساتھی کم ہوتے جاتے ہیں، اور دشمن طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ لیکن چی گویرا آخری سانس تک ڈٹ جانے والا انسان تھا۔ وہ ہارتا نہیں، وہ جھکتا نہیں، وہ کمزور نہیں پڑتا۔ آخر ایک دن وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے سامنے بندوقیں، سامنے موت، مگر اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ عجیب سا سکون، عجیب سا وقار۔ اور پھر تاریخ کا وہ لمحہ لکھا جاتا ہے، گولی چلتی ہے، ایک جسم گرتا ہے، دنیا چی گویرا کو صرف ایک جنگجو نہیں مانتی، وہ ایک علامت ہے، وہ امید ہے، وہ سوال ہے، وہ جواب بھی۔ آج بھی اس کی تصویر صرف تصویر نہیں، ایک پیغام ہے، ایک للکار ہے، ایک اعلان ہے کہ اگر دنیا میں ظلم ہوگا تو کوئی نہ کوئی چی گویرا ضرور کھڑا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے ہیرو کہتے ہیں، کچھ اسے متنازع، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ عام انسان نہیں تھا، وہ تاریخ تھا، اور تاریخ کبھی مر نہیں جاتی۔ چی گویرا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کمزور جسم بھی مضبوط نظریہ رکھ سکتا ہے، کہ ایک ڈاکٹر بھی دنیا بدل سکتا ہے، کہ ایک انسان لاکھوں انسانوں کے لیے امید بن سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر تم ظلم دیکھ کر خاموش رہو تو تمہاری انسانیت مر چکی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بچے کی جو بیمار تھا مگر حوصلہ مند تھا، ایک نوجوان کی جو حساس تھا، اور ایک انسان کی جو اپنی جان دے کر بھی نظریہ نہ چھوڑ سکا۔
یہ ہے ارنسٹو چی گویرا کی داستان، انقلاب، ہمت، قربانی، جذبہ اور انسانیت کی کہانی۔ اور شاید یہ کہانی آنے والی نسلوں کو یاد دلاتی رہے گی کہ انسان صرف تب بڑا ہوتا ہے جب وہ صرف اپنے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے جیتا ہے۔